بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ بہت ہی قابل ذکر ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ ہم نے جنات کو یعنی جن کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنات کو اللہ نے آگ سے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اب اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آگ جو ہے یہ تو انسانوں کو نظر آتی ہے، چاہے وہ شعلہ ہو یا بھڑکتی ہوئی آگ ہو یا انگارے ہوں، جو بھی ہے تو یہ تو انسان کو نظر آتی ہے۔ تو جو اس آگ سے بنایا گیا ہے یعنی جن، تو یہ انسان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے متعلق چند گزارشات قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ جن جو ہے انسان کو کیوں نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، شیاطین جو ہے نا یہ جنات کی قسم میں سے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ رب کا حکم اس نے اس لیے ٹال دیا، اس لیے حکم کی نافرمانی کی کہ اس کو ایک اپنے اوپر ایک تکبرانہ مزاج میں اس کو گھمنڈ تھا کہ میں تو بھئی آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور مٹی جو ہے وہ ثقیف ہوتی ہے، جبکہ آگ جو ہے وہ بالکل ایک لحاظ سے اتنی ملائم ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے۔ تو لطافت کی بنا پر اس شیطان نے یہ کہا کہ میں تو اس سے زیادہ ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، یہ کثیف سے پیدا کیا گیا ہے، میں لطیف سے پیدا کیا گیا ہوں، لہذا میں افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس بنا پر اس نے رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ دیکھیے وہ جن تھا، لیکن ملائکہ میں اس کا شمار اس لیے ہونے لگا کہ وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، اور ملائکہ کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ اتنا عابد تھا کہ اس کا شمار ملائکہ میں سے ہونے لگ گیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ تو سب ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن اس ابلیس نے رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو جب رب تعالیٰ نے پوچھا بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہی بیان کیا کہ یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں۔ مٹی جو ہے یہ ثقیف ہوتی ہے، اور جو آگ ہوتی ہے وہ لطیف ہوتی ہے، لہٰذا لطافت کو ثقافت پر فوقیت ہوتی ہے، اس بنا پر کیا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ انہی شیاطین کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، انہی جنوں کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا بلا شبہ یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو شیطان ہیں اور ان کا کنبہ، ان کا قبیلہ، ان کے جتنے بھی اہل و عیال، عزیز و اقارب، کیونکہ جنات کے ہاں بھی ایسے ہی موت ہوتی ہے، ایسے ہی پیدائش ہوتی ہے، ایسے ہی شادی بیاہ ہوتی ہے جیسے کہ ہم میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کنبہ ہے، یہ بھی ایک یعنی کہ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہم میں قومیں ہوتی ہیں تو جنات میں بھی ایسے ہی قومیں ہوتی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں مشرک بھی ہوتے ہیں۔ تو جنات کی بھی وہی اقسام ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ صفات ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اللہ نے وہی صفات کو ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شیاطین ہے اور ان کا کنبہ ہے، اے انسانوں یہ آپ کو ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی شیاطین اتنے لطیف ہیں کہ ان کو اللہ نے آگ سے جو پیدا کیا ہے، یہ انسانوں کو جس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نظر نہ آنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس آگ سے انہیں بنایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آگ اتنی لطیف ہو کہ نظر ہی نہ آ سکتی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان نے اپنے اس مادہ تخلیق کی لطافت کی بنا پر اپنے آپ کو انسان سے افضل قرار دیا تھا۔ دیکھیے قرآن کریم ہے، سورہ اعراف ہے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ عرض کرنے لگا اللہ نے جب فرمایا تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے، تو کیا کہا؟
جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں، یہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیوں؟ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور جبکہ اس کو جو ہے یہ مٹی سے بنایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا شیطان اپنے آپ کو تکبرانہ مزاج میں اپنے آپ کی فوقیت اور برتری یہی سمجھتا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مٹی جو ہے وہ ذرا ثقیف ہوتی ہے اور آگ جو ہے یہ لطیف ہوتی ہے، تو لطافت اور ثقافت کی بنا پر اس نے کیا کہا کہ میں افضل ہوں۔ حضرات ذی وقار معلوم یہ ہوا یعنی اس نے آگ کی لطافت کو مٹی کی ثقافت پر فضیلت کا سبب قرار دیا۔ حضرات ذی وقار ہمیں تو بہت ساری خاکی مخلوق جو مٹی سے اللہ نے بنائی ہے، بہت ساری خاکی مخلوق، انتہائی چھوٹے سے جراثیم، خوردبین کے بغیر ہم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، جو کہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرات ذی وقار جب مٹی سے بنائی ہوئی چیزیں، مٹی سے بنائی ہوئی مخلوقات جب ہم اتنی باریک سے باریک خوردبینوں کے ذریعے سے ان کو دیکھتے ہیں، تو جب خاکی مخلوق ہمیں بغیر خوردبینوں کے نظر نہیں آتی، تو پھر جو اللہ نے آگ کے ذریعے سے جو کہ بالکل لطیف ہے اس کے ذریعے سے جو شیاطین کو، جنات کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ شیاطین جنات ہمیں نظر نہ آئیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہم خاکی مخلوقات کو بغیر خوردبین کے نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ تو پھر آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اگر یہ ہمیں نظر نہ بھی آئیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنات تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان تو انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو انسان کی آنکھوں سے ایک خاکی مخلوق خوردبین کے بغیر اوجھل ہو جاتی ہے، خوردبین کے بغیر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرات ذی وقار جو آگ سے مخلوق پیدا کی گئی ہے جس کو جنات کہا جاتا ہے، شیاطین کہا جاتا ہے، ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہمیں نظر نہ بھی آئیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اگرچہ آگ انسان کو نظر آتی ہے، لیکن اگرچہ شیاطین جنات نظر نہ بھی آئیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔